نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہم اس مبارک وظیفہ اور اس مبارک عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ جس میں رب تعالیٰ خود بھی اپنے بندوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ شرک سے بڑے بیزار ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی یہ بندو تمہارے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔ کس عمل میں؟ اپنے محبوب علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی جب باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ بقیہ انبیاء پہ بھی اللہ نے درود و سلام بھیجا، وہ انداز اور تھا۔ کیا فرمایا؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ لیکن اپنے محبوب کی باری ہے تو یہ نہیں فرمایا سلام علی محمد، سلام علی مزمل، سلام علی مدثر، سلام علی یاسین، سلام علی طٰہٰ مرتضیٰ مجتبیٰ۔ نہ، کیا فرمایا؟ ان اللہ اپنا ذاتی نام لائے، اللہ۔ ان الرحمن بھی ہو سکتا تھا، ان الرحیم بھی ہو سکتا، اللہ اپنا ذاتی نام لائے۔ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے، حالانکہ یہاں یہ بھی کافی تھا والملائکہ، فرشتے۔ اللہ پھر ضمیر لا کے اپنی ذات کی طرف اشارہ فرمایا، وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، اپنے پیارے محبوب پہ مسلسل درود بھیجتے ہیں۔ نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا، رب پھر بھی اپنے مصطفیٰ پہ درود بھیجتے رہے گے۔ روایات میں آتا ہے من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ باب العافیہ، جو دنیا آخرت کی عافیت چاہتا ہے صرف ایک مرتبہ زندگی میں درود پڑھ لے، رب سارے سکھ چین کے دروازے کھول دے گا۔ اور جو جتنا کثرت کرتا چلا جائے اس کا کیا حساب ہوگا؟ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جب دعا مانگتا ہوں تو ایک حصہ میں نے درود کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر 4 منٹ دعا مانگتا ہوں تو 1 منٹ درود پاک، 3 منٹ دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کرتے کرتے وہ 2 منٹ پہ، 3 پہ، پھر 4 پہ آئے تو آپ نے مسکراتے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر یہ بات اگر تم کر لو گے تو رب تعالیٰ سے میں یہ یقین رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ جل جلالہ، اور تمہیں سارے غموں سے نجات اور سارے دعاؤں مانگنے والوں سے، سارے دعاؤں کے مانگنے والوں سے بڑھ کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ من صلی علیہ مرتن، جو میرے اوپر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ کم از کم اس پر 10 دفعہ سلام بھیجتے ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا، آپ کو کوئی سلام کرے یا آپ کسی کو سلام کریں السلام علیکم، تو وہ آگے سے کہ وعلیکم السلام محترم، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ تو کیسا لگے گا؟ تو رب العالمین آگے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور طبرانی کی روایت ہے من صلی علیہ مئتن، جو 100 دفعہ روزانہ کا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی پیشانی پہ لکھتے ہیں کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار، مبارک ہو تمہیں جہنم سے چھٹکارا، وبراءۃ من النفاق، مبارک ہو تمہیں منافقت سے چھٹکارا۔ اور تیسرے نمبر پہ واسکنہ اللہ یوم القیامۃ مع الشہداء، کل قیامت کے دن ہوگا میں تمہارا حشر شہیدوں کے ساتھ کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک صبح و شام کم از کم 100 دفعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیر و مرشد روزانہ 25,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور درود جب بھی پڑھنا ہے پورا پڑھنا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوئی چیز انسان بھول جائے، یاد نہ آ رہی ہو، میں نے اپنا موبائل کہاں رکھ دیا، اپنی چابیاں کہاں رکھ دی، فلاں چیز، درود پاک پڑھیں۔ کوئی بات بھول گئے امتحان دیتے ہوئے، کسی اور موقع پہ درود پاک پڑھیں، اللہ فوراً درود پاک کے صدقے سے آپ کو بات یاد کروا دے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کم از کم 1 مرتبہ درود پاک اس نیت سے بھی پڑھا کریں کہ یا اللہ میں سیدھی راہ بھول چکا ہوں، اللہ درود پاک کے صدقے سے سیدھی راہ بھی دکھا دے گا۔ ہر دعا سے پہلے، ہر دعا کے آخر میں، ہر وظیفے سے پہلے، ہر وظیفے کے آخر میں درود پاک پڑھنا، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ گناہگار سے گناہگار کی بھی، نیکوکار کی بھی، ہر ایک کی قبول کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ السلام پہ درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر شجر و حجر میرے آپ کے آقا علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا مکہ مکرمہ میں، فَمَسْتَقْبَلَهُ جَبَلٌ وَلَا شَجَرٌ، جس درخت کے پاس سے گزرتا، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتا، جس پتھر کے پاس سے گزرتا، ہر ایک جگہ سے ایک ہی آواز آتی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہر شے حضور گزر رہے ہیں اور سلام، محبت، عقیدت پیش کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنوں میں عاشق اور صحیح معنوں میں درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔